غلط اصول تھے. ان اصولوں میں سے 13واں اصول یہ ہے کہ انبیاء، اولیاء، صالحین کے حق میں غلو کرنا ان کی سنت تھی. غلو کو وہ واجب قرار دیتے تھے. غلو ان کا شیوا تھا. غلو کرنا، غلو کس کو کہتے ہیں؟ غلو انبیاء، صالحین، اولیاء، اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں غلو کرتے تھے. غلو کا معنی یہ ہے کہ مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا. مقررہ حد سے آگے بڑھ جانا. کسی کو اختیار دیا گیا ہے 1 ہاتھ کا، اس کو آپ 2 ہاتھ بنا کر کے پیش کر رہے ہیں، یہ ہے غلو. بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں بڑھا چڑھا کے بتانا، بڑھا چڑھا کے پیش کرنا، اس کو کہتے ہیں غلو. انبیاء انسان تھے. انسان ہونے کے ناطے وہ معبود ہو نہیں سکتے، اور یہ لیکن وہ ہماری طرح انسان نہیں تھے، بلکہ ان کے پاس وحی آیا کرتی تھی. لہذا اس اعتبار سے ان کا مقام و مرتبہ ہم سے کہیں زیادہ ہے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنایا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ عبادت کے حقدار ہے. اس سے مانگو، اس سے مدد طلب کرو. ہاں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خصائص ہیں، اللہ تعالیٰ کے کچھ صفاتیں ہیں. وہ صفاتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں، موضوع ہیں، لائق ہے. وہ صفاتیں کسی بندوں کو دینا اس بندے کے حق میں غلو ہے، اس بندے کے حق میں زیادتی ہے، اس بندے کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا ہے. اور جاہلیت کے لوگ ایسا ہی کرتے تھے. اپنے جس کو وہ لوگ اپنا اولیاء سمجھتے تھے، جس کو وہ لوگ اپنے انبیاء سمجھتے تھے، جن کو وہ لوگ اپنے صالحین سمجھتے تھے، اس میں بڑھ چڑھ کر غلو کرتے تھے. اور کیا کہتے تھے؟ جیسے یہودیوں کو دیکھ لیجئے، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہا کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. اللہ کا بیٹا، تو اللہ کا بیٹا تو چھوٹا اللہ ہوا نا. یہی تو کہنے کا مطلب ہے نا ان لوگوں کا. اللہ پیٹ سے پیدا ہوئے ہیں بلا باپ کے، اللہ کا کرشمہ ہے، اللہ کی قدرت ہے، اس پر ہمیں ایمان رکھنا ہے، نہ کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. اور اللہ نے کہا جاہلیت کے بارے میں کہ ان لوگوں نے اپنے اولیاء، اپنے علماء، اپنے صلحاء کے اندر اتنے غلو کیا کہ اللہ رب العالمین نے ان کا قصہ ہم کو پڑھ کے سنایا، ان کا قصہ ہم کو بتایا. کیا کہا؟ وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ. یہود و نصارہ اپنے علماء، اپنے فضلاء، اپنے مفتیان اور اپنے عبادت گزار لوگوں کو اپنا رب بنا لیے. رب بنا، کیسے رب بنائے؟ یعنی جو وہ حلال کہتے اس کو حلال سمجھتے، جو حرام کہتے اس کو حرام سمجھتے. حالانکہ حلال اور حرام کرنے کی اتھارٹی کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے. لہذا غیروں کو، اللہ کے سوا کسی کو حلال اور حرام کی اتھارٹی دینا گویا کہ اس کے حق میں غلو ہے. اور غلو یہ امت مسلمہ کے اندر جو جاہلی صفت ہے، یہ تو جاہلی صفت ہے، امت مسلمہ کے اندر بھی سرایت کر رہی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غلو یہود و نصارہ کی صفت ہے، ان کا قاعدہ ہے، ان کا پیشہ ہے اور ان کا شیوا ہے. اور اللہ کے رسول نے کہا کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ. اے مسلمانوں، تم سے پہلے گزرنے والی امت یعنی یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے. وہ لوگ غلو کرتے تھے، تم بھی غلو کرو گے. اور آج یہ ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے کہ وہ غلو ہمارے اندر بھی موجود ہے. ابھی قبر کے پاس سے تھوڑی دیر پہلے گزرا، دیکھا کہ اس کو گھیرے ہوئے ہیں اور ہری چادر اس پہ چڑھی ہوئی ہے، اس میں کچھ پھول وغیرہ ہے. یہ کس نے کیا؟ ہم نے نہ کیا نا، امت محمدیہ نے کیا نا. تو اللہ کے بندے، وہ اللہ کا بندہ ہے مرنے والا، جو قبر کے اندر ہے وہ اللہ کا بندہ ہے. اگر نیک ہے تو اللہ رب العالمین اس کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہوگا. اگر صالح ہے تو. اگر صالح نہیں ہے، اگر وہ ظاہرتاً اگر نیک تھا، باطنتاً اگر وہ صالح نہیں تھا، تو اس کے قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یعنی ہمارا یقین ہے، ایمان ہے، عذاب ہو رہا ہے. اگر اس کی قبر کو ہم مان لیتے ہیں کہ جنت کی کیاری میں سے کیاری ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، تو کیا اس کا مطلب یہی ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جا کر کے اس سے مانگو، جا کر چادر چڑھاؤ، جا کر کے اس سے پھول چڑھاؤ. یہ غلو ہے نا. تو
تو یہ غلو جو جاہلیت کی صفتیں ہیں آج ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. اس کتاب کو پڑھنے اور پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی جاہلیت کی صفاتیں ہوں گے ہم اس سے دور رہیں گے, اس لیے کہ اللہ کے رسول نے اس کی مخالفت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی مخالفت کی ہے. اللہ تعالیٰ نے کیسے مخالفت کی, اس قاعدے کی, اس اصول کی. دیکھیے اللہ نے فرمایا یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم, اے اہل کتاب یہود و نصارہ اپنے دین میں غلو نہ کرو, زیادتی نہ کرو. جتنا میں نے کہا ہے اتنا عمل کرو, جتنا میں نے کہا ہے کسی کے بارے میں کرنے کے لیے اتنا ہی کرو, زیادہ مت بڑھانا, نہ نبی کو نہ ولی کو. اگر نبی کو تھوڑا بڑھا دو گے تو عرش تک پہنچ جائے گا, ہے نا. کچھ شیعہ حضرات ہیں جنہوں نے حضرت علی کو بالکل جو عرش تک پہنچا دیے, ہاں الوہیت تک پہنچا دیے, فاطمہ کو الوہیت تک پہنچا دیے, اور مریم کو الوہیت تک پہنچا دیے یہود و نصارہ نے. لہذا لا تغلو فی دینکم, غلو مت کرنا. اس لیے غلو خطرناک بیماری ہے, خطرناک بیماری ہے. غلو سے انسان, غلو اگر انسان سوچ سمجھے, اگر بلا سوچے سمجھے غلو کرتا ہے تو انسان غلو کے ذریعے سے کبھی اسلام سے نکل بھی جاتا ہے نا. غلو کیے اور عام آدمی ہے, گئے سجدہ ٹھونک دو, اس کو سجدہ ٹھونکو گے تو تمہارا بیٹا پیدا ہو جائے گا, بیٹا پیدا ہو جائے گا. ادھر ٹھونکو گے ادھر بیٹا پیدا ہو جائے گا. یہ کون سی مصیبت ہے؟ یہ غلو نہیں تو اور کیا, یہ حد سے زیادہ غلو ہے. انبیاء کو, صالحین کو, اللہ کے نیک بندو کو اللہ کا درجہ دے دیے, بیٹا دے گا تم کو. آپ میں سے ہر کوئی جانتا ہوگا کہ مجاور کے پاس, قبرستان میں جا کر کے, قبروں کے پاس جا کر کے کتنے لوگ دعا مانگتے ہیں بیٹے کی. مانگتے کہ نہیں مانگتے ہیں؟ مانگتے ہیں نا, یہ مسلم ہے, دیکھتے ہیں ہم لوگ. اچھا آپ بتائیے دنیا کے اندر سب سے بڑے ولی کون ہیں؟ سب سے بڑے پیر کون ہے؟ نام بتائیے کوئی, کون ہے؟ ہاں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے پیر ہیں. اگر پیر کا لفظ اگر ہم استعمال کرنا صحیح ہے تو سب سے بڑے نیک آدمی میرے رسول ہیں. اگر ہمارے ہندوستان کے پیر لوگوں کو بچہ دے سکتا ہے تو کیا میرا نبی نہیں دے سکتا ہے؟ ہاں. اچھا اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو 16 مہینہ کا بیٹا ہے ابراہیم انتقال کر گئے. ابراہیم انتقال کر گئے, ہے نا. کتنی بیویاں تھیں آپ کی؟ 9 بلکہ ہاں 11 بیویاں تھیں, مرتے وقت 9 بیویاں تھیں, ٹھیک ہے. اچھا ابراہیم کو اللہ کے طرف گود میں لیے ہوئے ہیں بقیع الغرقد میں دفنانے کے لیے. آپ کے آنکھوں سے آنسو کے قطار جاری ہیں. عمر فاروق کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے تو منع کیا تھا رونے کے لیے نا, کوئی مر جائے تو رونا نہیں, تو آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو کہا کہ عمر میں رو نہیں رہا ہوں, میرا دل رو رہا ہے. میرا ایک ہی بیٹا تو بھی چلا گیا. کون کہہ رہا ہے؟ پیروں کا پیر کہہ رہا ہے کہ میرا ایک بیٹا بھی چلا گیا. وہ پیر کہہ رہے ہیں, ہمارے پیر کہہ رہے ہیں, سلفیوں کے پیر کہہ رہے ہیں کہ میرا ایک بیٹا تو وہ چلا گیا اس لیے میں رو رہا ہوں. اور ہمارے یہاں کے پیر کہہ رہے ہیں مرا تو کیا ہوا, میں کہہ دوں گا تو 50 ہو جائیں گے, ہے کہ نہیں. میرے نبی کی 11 بیویاں تھیں. میرے نبی نے کہا کہ تزوج الودود الولود, ایسی لڑکیوں سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ ہوں اور پیار کرنے والی ہو, محبت کرنے والی ہو. تو ایسا ممکن ہے کہ اللہ ہمیں کہے کہ زیادہ بچے ہونے تم شادی کرو اور میں ایسے شادی کروں جس میں بچہ نہ ہو؟ ایسا ممکن ہے؟ بچہ دینا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے, میرے نبی کے پاس بس کی بات نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے دیتا ہے. جو پیرے جو جس کے پاس جا کر مانگتے ہیں مسلمان, یہ پیر کی غلطی نہیں ہے, غلطی ہماری ہے کہ ہم نے محمد بن عبد الوہاب کی اس کتاب کو نہیں پڑھی, ہم نے اس کتاب کو سمجھے ہی نہیں کہ غلو کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے, یہ جاہلیت کا کام ہے. اسے کرنے سے انسان اسلام سے نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما دیا ہے کہ لا تغلو فی دینکم, اپنے دین میں غلو نہ کرو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اور اللہ کے شان میں ایسی باتیں مت کہو جو نہ حق ہے, بلکہ اللہ کے بارے میں حق بات کہو. اللہ رب یہ کر سکتا ہے, وہ کر سکتا ہے, بندے نہیں کر سکتا ہے. لہذا تمام عبادت کا حقدار اللہ رب العالمین. یہ حق بات ہے. دعا مانگنی چاہیے اللہ سے, یہ حق بات ہے. مدد مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے, یہ حق بات ہے. اور جب تم کہو گے یہ دعا پیر سے مانگنا جائز ہے, یہ نہ حق بات ہے. لہذا اللہ کے اوپر نہ حق باتیں مت کیا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما احب ان تنزلونی
فوق منزلت التي انزلني اللہ عز وجل. اے لوگوں مجھے ہرگز پسند نہیں ہے کہ تم لوگ مجھے اس مقام تک پہنچا دو جس مقام پہ اللہ رب العالمین نے مجھے نہیں رکھا ہے. یعنی اللہ نے مجھے الوہیت کے درجے پہ نہیں رکھا ہے, تم لوگ مجھے الوہیت کے درجے پہ مت رکھو. معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گئے, نہیں سوری یہ شام گئے, سیریا گئے تو دیکھیں کہ سیریا کے جو رومی بادشاہ ہے نا, جو رومی بادشاہ ہے, تو رومی بادشاہ کو وہاں کے رعایا سلام کرتے ہیں, عزت دیتے ہیں. کیسے؟ جب بادشاہ آتے ہیں سب سجدے میں گر جاتے ہیں. یہ ان کے ہاں تعظیم کا طریقہ تھا. ٹھیک ہے. معاذ بن جبل کہہ رہے ہیں کہ اچھا یہ کافر لوگ, یہ رومی بادشاہ اتنی عزت سجدہ کر کے اپنے آقا کو احترام کرتے ہیں, تو میرا نبی تو سید الانبیاء ہے, امام الانبیاء ہے, تو وہ تو سجدے کے زیادہ حقدار ہے. دل میں ٹھان لیا تو میرے سرکار کو میں عزت دوں گا اس طرح سے سجدہ کر کے, اس لیے کہ تعظیم کا سب سے بڑا طریقہ یہی ہے اور کوئی ہو نہیں سکتا, اور تعظیم کا سب سے بڑا حقدار میرا نبی ہے. آ گئے, جب آئے رسول سے ملاقات ہوئی, سجدے میں گر گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غصے میں آ گئے کہ معاذ تم نے کیا کیا, یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا. اللہ کے رسول یہ احترام کر رہے ہیں, آپ کو احترام کر رہے ہیں نا, تو دنیا میں لوگ سلام کر کے احترام کر رہے ہیں, چوم کر کے احترام کر رہے ہیں, اور کسی احترام کر رہے ہیں. میں نے احترام کا ایک انوکھا طریقہ دیکھا ہے روم میں, ان کے بادشاہ کو جو ہے احترام کرتے تھے سجدہ کر کے, تو میں بھی سوچا رہے تو اس سجدے کا حقدار تو میرے نبی ہونا چاہیے, لہذا میں نے سجدہ کیا. اللہ کے رسول نے کہا کہ سنو, اگر میں کسی مرد کو, کسی انسان کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے, مگر وہ بھی میں حکم نہیں دیتا ہوں. لہذا سجدہ کسی انسان کے لیے نہیں ہے, سجدہ عرش والے کے لیے ہے, نہ قبر والے کے لیے ہے, نہ قبر کے پاس بیٹھنے والوں کے لیے ہے, نہ قبر کے نام پر اپنی تجارت و دھندا چلانے والوں کے لیے ہے, اور نہ قبر پہ چادر چڑھانے والوں کے لیے ہے, نہ مٹھائی ڈالنے والوں کے, کسی کے لیے سجدہ نہیں. سجدہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے. لہذا یہ گلو ہے, گلو مت کرنا میری شان میں, گلو مت کرنا. اللہ کے رسول نے اور ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ لوگوں لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم فانی عبد اللہ ورسولہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ. اے لوگوں میرے شان میں تم لوگ گلو مت کرنا, جیسا کہ نصارہ نے عیسیٰ کے بارے میں گلو کیا اور کہا کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں. میں ہی اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ کا رسول ہوں, چنانچہ تم لوگ مجھے اللہ کا بندہ کہو اور اللہ کا رسول کہو, اور ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہی حق ہے, اس سے بڑھ کر کہیں گے نبی ولی ہے, نبی دے سکتے ہیں, نبی خدا ہے, ان کی پوجا جائز ہے, سجدہ جائز ہے, اس مطلب جائز ہے. یہی گلو ہے, یہی شرک ہے. اللہ کے رسول نے اور ایک حدیث میں فرمایا یا ایھا الناس, اے لوگو ایاکم والغلو فی الدین, لوگو تم لوگ دین میں غلو کرنے سے بچو. فانما اهلك من كان قبلكم الغلو فی الدین, اس لیے کہ تم سے پہلے جو امت گزر گئی ہے ان امتوں کو ہلاک کیا ہے گلو نے, دین کے اندر گلو کرنے کی وجہ سے وہ لوگ ہلاک ہو گئے. لہذا اگر دنیا کے اندر بچنا چاہتے ہو, اللہ کی نگاہ سے بچنا چاہتے ہو, تو لہذا تم لوگ گلو نہ کرو, اس گلو کو چھوڑنا ہے. قرآن نے زمانہ جاہلیت کے اس اصول کی مخالفت کی, نبی نے مخالفت کی.